Okay, ji, good morning. Assalamu alaikum. Subha khair to all of you. I'm sorry for today's this distraction. وعلیکم السلام. یہ آج تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں. نیٹ ڈاؤن تھا پہلے، نیٹ ٹھیک ہوا تو اور ایشوز آ گئے، تو اس کے لیے تھوڑی سی کلاس آپ کی لیٹ ہو گئی. آج کوشش کریں گے کہ اپنے ٹائم تک ختم کریں اور ذرا جو بھی پریپیئر کیا ہے میں نے آج کا جو مواد تیار کیا آپ تک پہنچا دوں. پاسٹ ٹائم اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے جی؟ یہ مجھے بتا دیں ذرا. اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے جی؟ یس سر. یس سر، یس سر، یس سر. اوکے. یہ اور ایک مہربانی کریں، دیکھیں آپ گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان ٹائم آیا کریں، آپ اس کے لیے پے کرتے ہیں. میں نے بھی آپ لوگوں کے لیے جتنی محنت کی ہوتی ہے میری خواہش ہے کہ وہ آپ تک ڈلیور کروں. اگر اور ٹیکنیکل ایشوز نہ آئے تو کائنڈلی کوشش کریں کہ کلاس اپنے ٹائم پر شروع ہو. سمپل پاسٹ ٹینس جس کو آپ ماضی کہتے ہیں، گزرا ہوا وقت. اٹ شوز این ایکشن، ایک ایکشن جو کہ ماضی میں واضح وقت پہ ہوا. فار ایگزامپل جان ایٹ لنچ ایٹ 1 PM. ایک اغلاط العوام کامن مسٹیکس، ہم کہتے ہیں جان ایٹ لنچ فل اسٹاپ. ٹائم ایکسپریشن آگے نہیں ہے، کلیئر ٹائم آگے نہ ہو. جان ایٹ لنچ فل اسٹاپ ایٹ 1 PM، یہ اگر نہ دیں تو گرامیٹیکلی یہ سمپل پاسٹ ٹینس یا فعل ماضی نہیں ہوگا گرامیٹیکلی. لیکن اغلاط العوام میں یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی وینٹ ٹو ہر ہوم، میں اس کے گھر گیا فل اسٹاپ. اب یہاں پہ ٹائم نہیں، ایکسپریشن نہیں ہے، تو گرامیٹیکلی یہ غلط ہے. اغلاط العوام میں ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وی آر اسٹڈنگ ان ٹرمز آف گرامر. تو گرامر کہتے ہیں کہ ٹائم ایکسپریشن آپ نے دینا ہے. سبجیکٹ ورب سیکنڈ فارم آبجیکٹ. پرانا کلیہ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. ایس وی او، ایس وی ورب کا پاسٹ فارم. تو یہ ہے سبجیکٹ سیکنڈ فارم آف دا ورب کمپلیمنٹ اور آبجیکٹ. کمپلیمنٹ اور آبجیکٹ. حامد وینٹ ٹو یونیورسٹی، آگے آپ نے ٹائم ایکسپریشن دینا ہے ایٹ 8 AM. تو وینٹ ٹو یونیورسٹی، یونیورسٹی اس میں کمپلیمنٹ ہے، آبجیکٹ نہیں ہے، کمپلیمنٹ ہے. لیکن آپ کہیں کہ آئی ایٹ لنچ ایٹ 8 AM. ناؤ لنچ از اے آبجیکٹ، اس میں مفعول ہے، اس میں کوئی فعل ہوا ہے. یہ بات پرانی ہے، آگے چلتے ہیں. سیکنڈ فارم آف ورب، مین ورب کی اگر سیکنڈ فارم آف ورب ہے، اگر اس سینٹینس کو انٹروگیٹو یا نیگیٹو بنانا ہے تو ہیلپنگ ورب کی بھی سیکنڈ فارم ہی یوز ہوگی. آئی ریپیٹ، اگر پازیٹیو سینٹینس میں جیسے حامد وینٹ ٹو یونیورسٹی ایٹ 8 AM، یہ پازیٹیو سینٹینس ہے. In this sentence, the verb has been used in second form. If you need a helping verb for this sentence, you need a second form of the helping verb. Do first form تھی simple present کے لیے، تو یہ simple past ہے، اس میں verb کی second form positive sentence پہ یوز ہو رہی ہے. تو اس میں جو مین ہیلپنگ ورب ہے اس کا بھی سیکنڈ فارم یوز ہوگا. ڈو کا، ڈو ہیلپنگ ورب، اس کا سیکنڈ فارم ڈیڈ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ حامد گو ٹو یونیورسٹی ایٹ 8 AM. مین ورب وینٹ، سیکنڈ فارم، تو ہیلپنگ ورب بھی ڈیڈ، ڈو کا سیکنڈ فارم ڈیڈ، یہ بھی سیکنڈ فارم یوز ہوگا. اور ایک وقت میں ایک سینٹینس میں سیکنڈ فارم ایک ہی دفعہ یوز ہوتی ہے. بیس فارم کا سیکنڈ فارم ایک ہی دفعہ ایک سینٹینس میں یوز ہوگا. سیکنڈ فارم ایک سینٹینس میں صرف ایک ہی دفعہ یوز ہوگا. میری ساری زندگی میں نے کبھی ایسی نہیں دیکھا کہ سیکنڈ فارم ایک سینٹینس میں 2 دفعہ یوز ہوئی ہو. آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا کوئی سینٹینس ہو، شیئر کریں، اس میں کوئی اور ٹیکنیکلٹی انوالو ہوگی تو وہ ڈسکس کر لیں گے. تو حامد went to university. Did Hamid go to university? اور نیگیٹو
Hamid did not go to university. Did second form आ गई तो main verb की first form go. Did Hamid go to university? A common mistake अक्सर लोग गलती करते हैं कि Hamid didn't go, Hamid didn't went to university. Didn't second form did और went second form दो. तो ये मैं चौथी दफा बता रहा हूँ कि second form एक sentence में एक ही दफा आती है. अगर कोई किसी जुमले में सेकंड फॉर्म दो दफा आई हो तो इससे शेयर करें, उस पर फिर डिस्कस करेंगे, इसमें कोई और टेक्निकल एस्पेक्ट हो. जैसे आई हैड लंच, आई हैड लंच, तो इसमें एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, एक और ग्रामेटिकल टिप आपको देता हूँ कि ग्रामर के बुक्स कहते हैं कि हेल्पिंग सेकंड थर्ड फॉर्म होती ही नहीं है. ग्रामर के बुक्स कहते हैं हेल्पिंग वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म होती ही नहीं है. हेल्पिंग वर्ब in itself is a self-sufficient word. ये खुद का fill word है, इसमें किसी second third form की गुंजाइश ही नहीं है. लेकिन हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें हम helping verb की second third form को consider करते हैं. ये बातें हम हो चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं, इसलिए next slide. ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ. first form या simple form या base form, speak, past form spoke, past participle या third form spoken, और present participle या ing form या fourth form. ये fourth form चौथी शक्ल है verb की, ing form. next, ये चीज आपको पता है इसलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा. regular verbs, irregular verbs, ये जब आप ed लगाते हैं, played, cooked, walked, jogged for example या jogged for example, तो ed लगा के second form बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं regular verb. लेकिन अगर ed ना लगे second form में, जैसे fly, flew, flown, write, wrote, written, अब इसमें ed नहीं लगा तो उसको हम irregular verb कहते हैं. तो इसकी भी आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये टीचिंग के लिए ज़रूरी है. ये मैं इनको आप irregular verbs कहते हैं. बाज़ ग्रामर के बुक्स में ed वालों को या ed वाले सेकंड थर्ड फॉर्म वाले वर्ब्स को वीक वर्ब्स कहा गया है, और जिनके ed नहीं लगता जैसे eat, ate, eaten, break, broke, broken, इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है. इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है. ये भी ग्रामर में बात आप नोट कर लें. अब यहाँ से थोड़ा सा आपका काम शुरू होता है कि किन के साथ डी लगता है, किन के साथ डबल डी, किन का लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है. तो पहले तो आसान है, डी लगाते हैं. स्माइल है, अगर वर्ब्स ई पे खत्म हो रहे हैं सिंपल इनके साथ डी लगा दें. जैसे ये स्माइल है, ई पे खत्म होता है, आगे सिंपली डी लगा दें, पास्ट फॉर्म बन जाएगा. इजी है. अच्छा, हमारी क्लास में नर्सरी का बच्चा फिर आ गया है, ये है कोई नूरुल्लाह साहब है जी. ये राइटिंग कौन करता है? सर ये तीनों वाले सेम हो तो तीनों अगर सेम हो, जैसे कट, Yes. कट, कट, यही आपका क्वेश्चन है जी. जी सर फोर्थ हाँ, तो फोर्थ ये उसी के हम डिस्कस कर रहे हैं. एक तो अंग्रेजी ज़बान के अपने अल्फाज, बाहर से बहुत ज़्यादा अल्फाज आए हैं. वो जो अल्फाज एलियन वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी के नहीं है, उन पर अंग्रेजी की ग्रामर नहीं लगेगी. ये मैं आपको बड़ी ट्रिकी बातें बता रहा हूँ, टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, एडवांस लेवल की है, और आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं, आपने याद भी रखनी है, काम आएंगी. जो अंग्रेजी के अल्फाज नहीं है और इस वक्त अंग्रेजी में इस्तेमाल हो रहे हैं, और अंग्रेजी में से बहुत सारा रोज़ाना एक दो अल्फाज आ रहे हैं. बड़ी मोटी मिसाल आपको देता हूँ, गुरु, GURU, गुरु, आपको पता है संस्कृत वर्ड है. आप इसको अंग्रेजी के कवानीन इस पर नहीं लगा सकते. अगर लगाते हैं अगलातुल अवाम में चलते हैं, वेल एंड गुड, वरना लगते नहीं है. दूसरा मिसाल, जुनता संस्कृत वर्ड है, फ्रांसीसी का लफ्ज़ है रंदेवू, RENDEZVOUS, रंदेवू, इसको आप कहते हैं मीटिंग पॉइंट. तो इस तरह के जो अल्फाज हैं उन पर, जो कि नॉन इंग्लिश वर्ड्स हैं, उर्दू के अरबी के बहुत सारे अल्फाज अंग्रेजी में शामिल हो गए हैं. जैसे एडमिरल, जो कि अमीरुल बहर है, एडमिरल, अमीरुल बहर, अरबी का लफ्ज़ है. अमीरुल बहर से चेंज होकर एडमिरल हो गया.
اس طرح اور بہت ساری مثالیں، ابھی وہ اس کا ٹائم نہیں ہے. تو بس اتنا پوائنٹ یاد رکھیں کہ انگریزی کے گرامر کے قوانین انگریزی کے الفاظ پر ہی استعمال ہوں گے. اگر وہ لفظ انگریزی کا نہیں ہے تو اس پر انگریزی کے الفاظ کے قوانین اپلائی نہیں ہوں گے. اور اگر آپ کرتے ہیں تو چونکہ اخلاق یہ ورلڈ لینگویج بن چکی ہے تو لوگ پھر اس کو انگریزی کے قوانین کے تحت ہی سمجھتے ہیں. بات ذرا گہری ہے. سمپوزیم نان انگلش ورڈ، سمپوزیم. کریکولم نان انگلش ورڈ ہے، یہ انگریزی ورڈ نہیں ہے، دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں، یا لیٹن ہے یا گریک ہے. اب آپ کریکولم کو پلورل کریں تو کریکولمز، بوائے بوائز، گرل گرلز، جمع واحد کا انگریزی کا فارمولا لگائیں اس پہ کریکولمز، یہ غلط ہو جائے گا. اس کا پلورل بنے گا کریکولا. سمپوزیم کا جمع بنے گا سمپوزیا. اب یہ انگلش کے جمع منفی کے قوانین نہیں ہیں، یہ یا گریک کے ہیں یا لیٹن کے ہیں. تو یہ بس آپ بات نوٹ ذہن میں رکھنی ہے کہ ورڈ کو ضرور دیکھنا ہے، اس کی تھوڑی سی ایٹیمالوجی، اس کی تاریخ آپ جا کے دیکھیں کہ یہ کیوں اس پہ انگریزی کا فارمولا نہیں لگ رہا. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انگریزی کا لفظ نہیں ہوتا. کچھ کلیئر ہوا ہے جی؟ Yes, sir. ہاں تو ورڈ کو آپ نے بس اتنا دیکھ لینا ہے. اسی طرح میں بات ہمارے مذہب سے محمد، بعض لوگ اس کے اسپیلنگ MUHAMMAD محمد لکھتے ہیں، بعض MOHAMMAD MUMO. کون سی محمد کی اسپیلنگ ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ انگریزی کا لفظ ہی نہیں ہے. انگریزی کا لفظ ہے فار ایگزامپل جان، JOHN جان. یہ عربی میں جسے یحییٰ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو جان کہتے ہیں. تو یحییٰ عربی کا انگریزی میں آ کے جان بن گیا، تو یہ جان ا پراپر ورڈ ہے. آپ JOHN جان لکھتے ہیں ٹھیک ہے، JHON کر دیا غلط، JONH آخر میں کر دیا غلط، کیونکہ انگریزی کا پراپر ورڈ ہے. لیکن محمد انگریزی کا ورڈ نہیں ہے، یہ انگلش سے آیا ہے، سوری عربک سے آیا ہے. تو اس کو بعض لوگ MU کے ساتھ، بعض MO کے ساتھ، دونوں ٹھیک ہے، دونوں اپلیکیبل ہیں، دونوں اغلاط العوام میں چل رہے ہیں. تو یہ ایک مثال ایسی جو ہمارے مذہب سے بھی ریلیٹڈ ہے. سوری دوسری چلیں وہ پھر ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہو، آپ کا ٹاپک نہیں ہے اور آپ لوگ بور بھی ہو جائیں گے. آن کیمپس یہ کلاس ہوتی تو آپ میرے ساتھ زیادہ انجوائے کرتے اس طرح کی ٹیکنیکل باتوں کو. ابھی تک جو آپ کو گریجویٹ لیول تک آپ کی جو غلطیاں چل رہی تھی، آپ کو مزہ آ جاتا ہے کہ یار ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اینی ویز سیکنڈ آپ کا دیکھیں وربس اینڈنگ ان ڈبل کانسوننٹ. ڈبل کانسوننٹ پہ جو وربس ختم ہو، لائک ہیلپ، ان کے ساتھ بھی آپ نے سمپلی ED لگانی ہے اور ING. تو سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ فارم بنے گی. نیکسٹ 3 verbs ending in single consonant followed by double vowel. مثال کے طور پر AI، یہ 2 vowel اور followed by single consonant. N rain، ان کے ساتھ بھی ED اور ساتھ فورتھ فارم کے لیے ING لگانے. باقی آپ کے سب کی اپنی پریکٹس ہے، جتنے ایگزامپل جتنے پریکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. فارمولا یہی لگے گا کہ consonant followed by double vowels، consonant N double vowel AI. یہ آپ کی اپنی باقی پریکٹس ہے، یا کہیں آپ کو کوئی لفظ ملتا ہے کہ آپ اس کے سنگل سیکنڈ تھرڈ فارم یا ING بنانا چاہیں تو یہ اس کے قوانین ہے. ایک اور اس کا قانون ہے فورتھ کہ verbs ending in single vowel followed by single consonant. single vowel single consonant، جیسے یہ میں اس کو ذرا بند کروں. یہ verbs ending in single vowel followed by a single consonant. For example اگر one syllable ہو، syllable جسے آپ ہجا کہتے ہیں، syllable انگریزی میں 95% words جو ہوتے ہیں وہ یوں چلتے ہیں زگ زیگ کی طرح، اوپر نیچے ان کے ردم چلتا ہے، اوپر نیچے. جیسے یہ پہلا لفظ ہے one syllable stop، stop یہ اوپر جا کے پھر نیچے آتا ہے stop، one syllable word ہے. تو کہتے ہیں اگر یہ والا one syllable word ہو تو double the last consonant. stop اس کا سیکنڈ فارم کے لیے last consonant P consonant ہے، اس کو ڈبل کر دیں، ڈبل P کر دیں stopped. one syllable word ہو، ختم ہو رہا ہو consonant پہ تو سیکنڈ فارم بیس فارم کے لیے، سیکنڈ فارم کے لیے اس کو ڈبل کر دیں لاسٹ consonant.
پھر ہے ٹو سیلیبل ورڈز. مثال کے طور پہ اوپن، اوپن، اوپن ڈائی سیلیبل یا ٹو سیلیبل ورڈز ہے. تو صورت میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں سمپلی ایڈ ای ڈی کریں سیکنڈ تھرڈ فارم کے لیے اور فورتھ فارم کے لیے آئی این جی کریں. یہ آسان ہے. لیکن اگر کہتے ہیں سیکنڈ سیلیبل اسٹریس ہو جیسے ایڈمٹ، ایڈمٹ سیکنڈ سیلیبل اسٹریس ہو تو پھر لاسٹ کانسوننٹ کو ڈبل کر دیں. ایڈمٹنگ جیسے ایڈمٹنگ یا ایڈمٹڈ، ٹی کو آپ نے ڈبل کر دیا، لاسٹ کانسوننٹ ٹی ہے اس کو ڈبل کر دیں. ایڈمٹ، مٹ آپ کا یہ اسٹریس سیلیبل ہے تو یہ اس کو آپ نے ٹی ڈبل کر دینا. آج کی شارٹ ذرا شارٹ ہو گیا، اسے بتا رہا ہوں، فاسٹ بھی جا رہا ہوں. وربس اینڈنگ ان وائی یہ آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے پلے سمپلی آپ نے ای ڈی لگانا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. ہاں اگر فالوڈ بائی اے کانسوننٹ ہو جیسے آر وائی، کرائی، وائی سے پہلے کانسوننٹ آر ہے تو پھر وائی بدل جائے گا، وائی کے بعد آئی این جی آئے گا فورتھ فارم، وائی خود بدلتا ہے آئی ای ڈی، اور یہ بات آپ کو پتہ ہے، ٹائم ضائع نہیں کرتے. ایک یونیک ورڈ ہے ڈائی، رنگ کرنا، ڈی آئی ای، ڈائی. مرنے کو بھی کہتے ہیں ڈی آئی ای. اس کے پاسٹ فارم ڈی آئی ای ڈی، ڈائڈ. لیکن فورتھ فارم میں آپ دیکھیں آئی ای کو وائی میں کنورٹ کر دیا اور اس کی وجہ اوپر لکھی ہوئی ہے، چینج آئی ای انٹو وائی فار فورتھ فارم. آئی ای کو وائی میں بدلتے ہیں. اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیوں تو ایز سچ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ڈی آئی ای، ڈائی، اس کے ساتھ فورتھ فارم آئی این جی بھی لگا دیں تو ذرا پڑھ کے دکھائیں. پھر ڈی آئی ای، ڈائی، آئی این جی ساتھ لگائیں تو پھر دیکھیں یہ ورڈ آپ کیسے پڑھیں گے، پڑھ ہی نہیں سکتے. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہلو، کچھ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ Yes, sir. Yes, sir. اوکے، تو اس میں ایک یونیک ایگزامپل ایکسیپشنل کیس ڈی آئی ای، آئی ای کو آپ نے وائی میں چینج کر دینا ہے تو یہ ڈائنگ، یہ ایک یونیک کیس ہے، باقی سب پرانی باتیں اور وہ آپ کو پتہ ہے. یہ اسٹریس سیلیبلز اور ان اسٹریس سیلیبلز، Yes, sir. اسٹریس سیلیبل کیسے بنتا ہے جی؟ یا اسٹریس، پہلے اسٹریس آپ کو یہ باتیں بچوں والی باتیں، لیکن علم کی بات کوئی بچگانا نہیں ہوتی، سیکھنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. ایک کوشچن آپ لوگوں سے کہ یہ اسٹریس سیلیبلز یا اسٹریس الفابیٹس کون سے ہیں؟ چلے الفابیٹس لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، آپ اپنے پھیپڑوں میں ہوا بھر لیں اور پھر یہ الفابیٹس پروناؤنس کریں، اے بی سی ڈی ایف، ایف. جب آپ ایف کہتے ہیں تو آپ کے منہ سے ہوا نکلتی ہے، وہ ہوا جو اپنے پھیپڑوں میں بھری ہوئی ہے. ایف، جی ایچ آئی جے، کھے، کھے. آپ اہل زبان کی طرح کھے کہیں تو آپ کے منہ سے ہوا نکلے گی، کھے. یہ اسٹریس سیلیبل ہے. کھے، ایل ایم این او، پھی. آپ نیٹیوز کی طرح پھی کہیں، یہ پھوپھی، یہ پھی، پھوپھی کا پھی جو ہے یہ وہی اسٹریس سیلیبل ہے. اسٹریس کا مطلب آپ کے منہ سے ہوا نکلنی چاہیے، اگر ہوا نکلتی ہے تو یہ اسٹریس ہے، ہوا نہیں نکلتی ہے ان اسٹریس ہے. پھی، کیو آر ایس، پھی، پھی. یہ وہ ٹھی سندھ کا علاقہ ہے ٹھٹھا، یہ وہ ٹھی ہے. آپ کے منہ سے آواز نکلتی ہے تو یہ اسٹریس ہے، آپ کے منہ سے ہوا نہیں نکلتی تو ان اسٹریس ہے. یہ جو آپ کے ریٹ کمرز ہیں ان کی وجہ سے مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو جن الفاظ اور جن حروف، حروف تہجی میں آپ کے منہ سے آواز کے ساتھ ہوا نکلتی ہے، ان الفاظ کو، ان کو حروف کو اسٹریس کہا جاتا ہے. اور جن میں
منہ سے ہوا نہیں نکلتی، اے ای سی ڈی ای، ان کو ادا کرتا تھا پھر مجھے ہوا نہیں نکلتی، یہ ان اسٹریسڈ ہے. یہ اسٹریسڈ ان اسٹریس سمجھ آ گئی جی؟ ہلو، ساتھ میں سبزی بھی بیچ رہا ہوں. ہلو جی، کچھ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ کائنڈلی مجھے بتاتے رہے. یہ آواز کٹ کٹ ہو رہا ہے. آواز کٹ کر آ رہی ہے. بلیو بھی میں نے اپنی جو ڈیوائس ہے وہ کھڑکی سے باہر رکھی ہوئی ہے، اوپن ایئر میں رکھی ہوئی ہے تاکہ میکسیمم سگنلز آئے، لیکن آج کچھ نیٹ کا ایشو بھی ہے. سگنل سرور ڈاؤن، یہ مائک کا مسئلہ ہے، بس مائک کا سرور مسئلہ ڈاؤن، لگ رہا ہے. بس سرور ڈاؤن ہوگا. بہرحال یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ اس کے ریکارڈنگ پھر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ پاسٹ پروگریسو ٹینس کل سے شروع کر لیں گے. کیا خیال ہے جی؟ جی سر کافی ہے. یہ کل سے شروع کریں گے. سگنل بھی ڈاؤن ہے، سگنل نہیں آ رہے ہیں، سرور ڈاؤن ہے، تو مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہے. تو انشاءاللہ کل اللہ کو منظور ہو تو کل پھر نیکسٹ یہ جس بندے نے ریکارڈ کیا تو وہ سینڈ کرے، جس بندے نے ریکارڈ کیا تو وہ سینڈ کرے پلیز. ہاں، اگر آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں ان کے پاس بھی، کیونکہ میں نے اس کو ریکارڈنگ پہ لگا رکھا ہے، تو آپ وہاں سے ریکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے مہربانی، ٹھیک ہے ٹھیک. اوکے جی، السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. sana ریکارڈنگ سینڈ کیمرہ چا کڑے. اب